بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد ابوبکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان درس قرآن۔ یہ ویڈیو قصص القرآن کے حوالے سے ہے اور آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ قرآن مجید میں دو جگہوں پہ ان کا ذکر آیا ہے، ایک سورہ مریم میں جبکہ دوسرا سورہ انبیاء میں۔ سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو، بلا شبہ وہ تھے سچے نبی اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام۔ سورہ انبیاء میں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل، ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ اب آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام و نسب اور زمانے کی طرف۔ مورخین کے درمیان میں اس حوالے سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان تمام اختلاف کو سامنے رکھ کر بھی کوئی رائے جو ہے قائم نہیں کی جا سکتی، کوئی فیصلہ کن رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید بھی اور حدیث بھی اس حوالے سے خاموش ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایت کے مطابق ہی ہے، جن کا ہم نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ اسرائیلی روایت جب تمہارے پاس آئے نہ اس کا اقرار کرو نہ ہی انکار کرو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لہٰذا جو بھی ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تو وہ اسرائیلی روایت کے ہی مطابق ہے۔ تو ایک بڑی جماعت جو ہے ان کا قول یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ ان کا نام اخنوخ ہے اور لقب ان کا ادریس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نسب نامہ کچھ یوں ہوگا: خنوخ یا اخنوخ بن یرد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن شیر بن آدم۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ان کی مسکنت کی طرف۔ یہ کہاں پر تھے، ان کی رہائش کہاں پر تھی؟ تو یہ بابل میں مبعوث ہوئے تھے، جو کہ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان میں بہتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اور آپ علیہ السلام کے دور کے جو شریر و مفسد لوگ تھے انہوں نے آپ کو کافی طرح سے ستایا، ان کو تنگ کیا۔ ہاں، ایک جماعت ایسی بھی تھی جو کہ ایمان لے کر آئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ ڈھنگ دیکھا کہ وہی لوگ آپ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ الٹا ان کو تنگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جب انہوں نے اپنا یہ ارادہ اپنے پیروکاروں جو ان پہ ایمان لے کر آئے ہوئے تھے ان کے سامنے پیش کیا، تو وہ شروع میں کافی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بابل جیسا شہر اور کہاں ملے گا، کیونکہ بابل جو ہے یہ دریائے دجلہ و فرات کے درمیان میں واقع ہے، تو انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ بھئی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جگہ آپ کو دے گا۔ لہٰذا وہ مصر کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور دریائے نیل کے کنارے انہوں نے سکونت اختیار کی۔ جب وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو وہ بھی انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تو وہ دیکھ کر اس کو خوش ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس جگہ پر فرمایا بابلیون، مطلب یہ ہے کہ تمہارے بابل کی شہر کی طرح شاداب شہر۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ ساری دنیا اس کو اسی نام سے ہی پکارنے لگی سوائے عرب کے۔ عرب اس کو مصر ہی کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مصر بن حام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو مصر کہا جاتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہاں پر پہنچ گئے، یہاں پر اپنی تعلیمات جاری رکھی۔ اس وقت 72 زبانیں بولی جاتی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو ان 72 کی 72 زبانوں میں مہارت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام
ہر کسی کو ان کی اپنی زبان میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ علم النجوم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کپڑے کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے کیا۔ اس سے پہلے لوگ کھالوں کے ذریعے جو ہے کھال اوڑھتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑے کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام سیاست، شہری زندگی اور اس کے طریقوں کی بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک جماعت تیار کی تھی، طلباء کی ایک جماعت تیار کی تھی، جس میں وہ ان کو سیاست کی اور تمدن کی اور شہری زندگی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شہر اور قبائل آباد کیا جن کی تعداد 200 تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اقطاع عالم اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی انسان تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان پہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ ادریس علیہ السلام نے ان تمام جگہوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، اور ہر حصے پہ ایک بادشاہ مقرر کیا تھا۔ ان 4 بادشاہوں کے نام یہ ہیں: ایلاوس، زوس، اسکلبیوس اور زوس امون۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پہ ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا، اسی سے مدد مانگنا، آخرت پہ ایمان لانا، آخرت کے عذاب پہ ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور طہارت و نظافت کا خیال رکھنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو آنے والے نبی اور رسولوں کی بشارت بھی دی ہے۔ ان کو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد بہت سے نبی آئیں گے اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ ہر ایک بری بات سے بری ہوں گے اور قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آتے ہیں ان کی وفات کی طرف۔ تو جس طرح قرآن اور حدیث حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے دوسری چیزوں کے بارے میں خاموش ہے، تو اسی طرح موت کے بارے میں بھی، ان کی وفات کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف کعب احبار سے ایک روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق اس آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور بلند کیا ہم نے ان کا مقام، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تمام دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ جتنے اعمال کرتے ہیں ایک دن میں ان تمام لوگوں کے اعمال کے برابر تمہیں ہر دن اجر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کافی خوش ہو گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں زیادہ عمر تک زندہ رہوں تو میرے اعمال میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور مجھے کافی زیادہ اجر مل جائے گا۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک رفیق فرشتہ تھا اس سے کیا، تو وہ رفیق فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کی طرف گیا تاکہ ملک الموت سے بات ہو سکے۔ جب وہ 4تھے آسمان پہ پہنچے تو ملک الموت سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ملک الموت زمین کی طرف ہی اتر رہے تھے، تو ملک الموت نے اس فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو اس فرشتے نے کہا کہ ادریس علیہ السلام میرے پروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک الموت فرشتے نے جب یہ سنا تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح 4تھے آسمان پہ قبض کروں۔ تو شروع میں بہت حیران ہو گیا کہ وہ زمین پہ ہیں تو میں 4تھے آسمان میں کیسے قبض کر لوں، لیکن ابھی جو ہے نا وہ 4تھے آسمان پہ آ چکے ہیں، لہٰذا اسی وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے اس کو بلند کیا، ہم نے اس کو بلند مقام پہ کیا، اس کا یہی مطلب ہے۔ خیر، یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات ہیں، اور
آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اسرائیلیات کا ہم نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ بہت سے مفسرین حضرات نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا مقام عطا فرمایا، ان کو بلند مقام عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا، مطلب ان کو فضیلت میں بلند مقام عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ بہت سے مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور ہاں، درس قرآن کا بھی آغاز اس چینل میں ہو چکا ہے۔ ہفتے میں 2 دن درس قرآن کے متعلق ویڈیو اپلوڈ ہوں گی اور 1 دن قصص کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ ہوں گی۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چینل ایک انتہائی جذبے کے تحت شروع کیا گیا ہے اور اس میں آپ کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔